السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بول جوان اور ایک بار پھر سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آن سرور۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر جس سے ہماری جو یوتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈلٹ جنریشن ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، جو کہ ہے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس۔ 3-4 قسم کے نام ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پبلک بہت زیادہ سفر کرتی ہے اور اس کو ڈائگنوز کرتے کرتے بھی بہت سا ٹائم گزر جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اور ہم لوگ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ڈپریشن کا یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانا گوارا اس لیے نہیں کرتے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائیں گے یا لوگ ان کو جج کریں گے کہ شاید وہ ان کے اندر کچھ پرابلم ہے، مینٹل النس ہے۔ لیکن اگر تو یہ ہے بھی تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کریں۔ اسی بات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شاہزیب شمیم۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بزنس مین بھی ہیں، ان کی اسکن کمپنی ہے، اسکن پروفیشنل ہیں جس کے اوپر یہ پروڈکٹس جو ہیں بناتے ہیں ویمن کے لیے، لوگوں کے لیے۔ امن فروخ نام ہے ان کا، سوری آئی تھنک میں نے نام صحیح لیا آپ کا، امان خرم۔ امان جو ہیں یہ ابراڈ میں سیٹلڈ ہیں اور یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹ بھی رہے۔ انہوں نے کس طرح کے پرابلم فیس کی ڈاکٹر صاحب سے بھی جانیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، اور انہوں نے کیا فیل کیا اس ٹراما میں جب یہ تھے، اگر ڈپریشن میں تھے یا سٹریس میں تھے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، بہت سارے نام ہیں، ان سب میں ڈفرینس کیا ہے؟ اور اگر تو یہ ہمارے ہاں اتنے زیادہ کامن ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ ڈیفائن بھی کر دیں سب سے پہلے، چھٹکارے کی طرف بعد میں۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا جائے، تو میں اس کو فارملی پہلے ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اسٹریس جو ہے از اے سائیکولوجیکل رسپانس ٹو اینی کائنڈ آف ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر۔ کوئی بھی اسٹیمولس جو آپ کو پریشر کریٹ کرے انوائرمنٹ میں، اس کی طرف آپ کا برین، آپ کی مائنڈ، جو آپ کا مائنڈ ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ اسٹریس جو ہے اس کنڈیشن کو پھر ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں جو پریشر اس وقت مائنڈ گین کرتا ہے اس کے اندر۔ لمبے عرصے تک جب سٹریس ایک انسان کے اندر رہنا شروع ہوتا ہے تو ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک جب اس کی انڈیورنس پھر اس کی جواب دینے لگے تو وہ کسی نہ کسی سائیکیٹرک ڈس آرڈر جیسے ڈپریشن، انزائٹی یا سلیپ ڈس آرڈر جس کے اندر وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کو اور انزائٹی کو لوگ بہت ہمارے یہاں کامنلی مس ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی جو کلینکل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ ایک انسان اداس ہے تو وہ ڈپریس ہو گیا، جبکہ اداسی صرف ڈپریشن نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، جیسے فار ایگزامپل 3 مہینے تک رہے، 6 مہینے تک رہے، 2 سال تک رہے، اور اس کی وجہ سے اس انسان کا، ینگسٹر کا جو ورک لائف بیلنس ڈسٹرب ہو، اس کے ریلیشن شپس متاثر ہوں، اس کی جو ورک یا اس کا بزنس یا وہ جو بھی کام کر رہا ہے یا اکیڈمکس میں ہے تو وہ متاثر ہو، تب ہم اس کو ایک ڈیزیز کا، سائیکیٹرک النس کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کو اگر ڈپریشن کہیں تو وہ برا، کچھ غلط نہیں ہوگا، رائٹ؟ اس کو ڈپریشن کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، جس کے اندر ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک مسلسل اداس رہنا، فیصلہ کرنے کی قوت نہ لے پانا، ڈیسیژنس اتنی جلدی نہ لے پانا، امپورٹنٹ ڈیسیژنس نہ لے پانا، روزمرہ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر انٹرسٹ اور پلیجر کا کم ہو جانا، کام پہ جانے کو دل نہ کرنا، سوشل ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی سیلف کیئر جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ اپنی ڈریسنگ کا، اپنی گرومنگ کا، اپنی سیلف کا، اپنے باڈی ویٹ کا، اپنی ڈائٹ کا، اپنی سلیپ کا پراپرلی خیال نہیں رکھ پاتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جب سویئر ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ویپنگ سپیلز یعنی مسلسل روتے رہنا، اور اس سے اگر آگے جائیں تو سوئسائڈل تھنکنگ بھی آ سکتی ہے، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ انزائٹی کی جو ڈیفینیشن ہے، دس از اٹ سیلف کوائٹ ڈپریسنگ ہے، اگر بندہ سوسائڈ کی طرف جانا چاہتا ہے، سوسائڈ کی طرف جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، کرونک جو ڈپریشن ہے وہ پھر پیشنٹ کو سوسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انزائٹی جو ہے وہ اس سے ریمارکیبلی ڈفرینٹ ہے۔ انزائٹی از اے ان پلیزنٹ ریسٹلیس کنڈیشن جس میں آپ پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، جس میں پیشنٹ کے ہاتھوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اوکیجنل سمٹمز بھی ہیں، انگزائٹی آپ کو اوکیجنلی ہو سکتی ہے، پرماننٹ پرابلم نہیں ہے۔ پرماننٹ پرابلم بھی رہ سکتا ہے۔ ڈپریشن کے ساتھ آفن انزائٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اور انزائٹی جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ویریس سچویشنز میں ہو سکتا ہے آپ کو انزائٹی۔ اچھا، وہ پیپر سامنے آتے جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو پرابلم آتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، تیاری نہ ہو، وہ انگزائٹی ہے؟ جی انزائٹی ہے، اور اگر یہ پرزسٹنٹ ٹائم تک رہے، زیادہ عرصے تک رہے، کچھ لوگوں کو کیمرہ انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پبلک انزائٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر پبلک ایڈریس کرنا پڑے، پبلک اسپیکنگ کرنی پڑے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اپنی جو انر ورتھ لیسنس ہے اس کی وجہ سے بھی مستقل انزائٹی کی ایک کیفیت رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں اور ہر کام کو ایک پرفیکشن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں،
وہ عام طور پہ ایک سائیکیٹرک ڈیزیز جسے OCD کا نام دیتے ہیں, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, اس کے اندر بھی انزائٹی کی جو انوالومنٹ ہے. لوگوں کو صفائی کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے شاید کہ اگر کسی بندے سے ہینڈ سینیٹائزر یوز کیے بنا ہاتھ میں لایا کسی نے ہم سے, تو شاید ہم لوگوں کو ہم مر سکتے ہیں یا کس طرح کا پرابلم. بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے. جی ہاں, اور اس کی وجہ سے وہ بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں ہم لوگ اس کو. ایک خیال ہے جو عام انسان کے ذہن میں آتا ہے اور نکل جاتا ہے, اور ایک ایکٹ ہے جو عام انسان کر کے چھوڑ دیتا ہے, لیکن یہ جو پیشنٹ ہے اس ایکٹ کو ریپیٹ کرتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس صفائی کے بارے میں بار بار نہ سوچوں, اس کنٹرول کرنے کے بارے میں چیزوں کو بار بار نہ سوچوں, لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے. سے فار ایگزامپل اس نے اپنی کار لاک کر دی ہے, لیکن اب وہ بار بار اس کو چیک کرتا رہے گا کہ میں نے اس کو لاک کیا ہے یا نہیں کیا, اور صفائی کر دی ہے گھر میں یا باہر آفس میں, چیزیں ہو گئی ہیں یا کوئی چیز ترتیب دے دی ہے ایک دفعہ فائلز کی, لیکن وہ بار بار ریپیٹڈلی اس کو اتنا چیک آؤٹ کرتا ہے کہ وہ خود ایک نئی انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کے کیا ریزنز ہوتے ہیں, اس کی طرف آئیں گے, لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گا آپ کے پیشنٹ کی طرف. تو امن مجھے یہ بتائیے, امان رائٹ, ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے میرے اندر, مینٹل ڈس آرڈر کے جو میں بار بار نام بھول رہا ہوں. آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو امان یہ بتائیے کہ آپ نے کون سے پرابلم فیس کی جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑا, اور ان سے میڈیسن لی آپ نے یا ان سے صرف تھیراپی لی؟ جو ڈاکٹر صاحب نے سارے سمٹمس بتائے ہیں ان ساروں کے گو تھرو, آئی واز گوئنگ تھرو آل آف دیم, اور اس میں یہ تھا کہ ایک ریلیشن شپ کرائسس میں نے سفر کیا تھا, اور جس وجہ سے مجھے ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت پڑی, کیونکہ فرسٹ آف آل مجھے اتنا بلیف نہیں تھا اس سائیکیٹری میں, بٹ بینگ اے فرینڈ اینڈ تو میں نے ان سے جب کنیکٹ کیا, آئی واز ان جرمنی اس وقت, تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ تم فوراً جو ہے وہ واپس آؤ, اور تمہیں مطلب یو آر سفرنگ تھرو فرام OCD, تو پھر اینڈ کلینکل ڈپریشن. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے واپس بلایا اور پھر میڈیکیشن وغیرہ اسٹارٹ کروائی, اور کانفیڈنس لیول جو میرا ختم ہو گیا ہوا تھا وہ انہوں نے انکریز کروایا, ویپنگ اسپیلس تھے وہ ٹھیک کروائے, کیونکہ آپ ایموشنلی اتنے زیادہ کنیکٹیڈ ہوتے ہو جب آپ ایک ریلیشن شپ بریک اپ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, تو کہ آپ اس بندے کے بغیر اس وقت یہ فیل کرتے ہو کہ آپ نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک. تو اس میں سوئسائڈل اٹیمپٹس جو ہوتی ہیں یہ بھی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو ایک ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے اس بندے کی یا جس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, جس میں آپ پھر فزیکلی اپنے آپ کو ہارم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر اوور ویٹ, گین آف ویٹ بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے, یو اسٹارٹ ایٹنگ ٹو مچ. تو اسٹریس میں آپ نے بہت زیادہ کھایا؟ ہاں بہت زیادہ کھایا. اور ہم لوگ اس کو سائیکیٹری میں ایک ہم اسے کلینکل ڈائگنوسس کے نام دیتے ہیں, اوور ایٹنگ ان ڈپریشن. دس از نون ایز بولیمیا نروزا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر اسٹریس ہو تو وہ کھانا بند کر دیتے ہیں. جی, دیٹ از نون ایز اینوریکزیا نروزا. اچھا, ان لوگوں کی پرسنالٹیز میں بھی ڈفرینس ہے؟ جی, پرسنالٹیز میں بھی ڈفرینس ہے, لیکن جو مین کامن چیز ہے دونوں جو ہے وہ ڈپریسو النس سے گزر میں رہے اپنے ہیں. لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر مجھے کبھی کوئی پریشانی ہو تو میں کھانا بند کر دیتا ہوں, اور ان کو پریشانی ہوتی ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں. جی, تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ پرسنالٹی کے ٹریٹس اگر ڈفرینٹ ہیں تو کیا ایسے پاسبل ہیں جو میرے میں ہوں اور ان میں؟ جی بالکل, جو بولیمیا نروزا کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ لوگ زیادہ تر سیلف نیگلیکٹ کی طرف ہوتے ہیں. بولیمیا اوور ایٹنگ ان ڈپریشن, جو اوور ایٹنگ وہ یہ والے اوور ایٹنگ ان ڈپریشن. اور جو لوگ میڈیا پہ کام کرتے ہیں یا جن لوگوں کو اپنے آپ کو فزیکلی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے سوشل سچویشنز میں, خاص طور پہ جو ہمارے میل اور خاص طور پہ فیمیل ماڈلز اور شوبز کے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کھانا چھوڑ دیں, اور اس کے اندر وہ اتنے زیادہ فیٹی نہیں ہوتے ہیں. لیکن نہیں دیکھیں, اگر ڈپریس ہوں, میرا تو فار ایگزامپل بیفور جوائننگ میڈیا ان فیکٹ میں تب بھی کوئی پرابلم آتا تھا, کوئی اسٹریس ہوتا ہے تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں, تو اس کا مطلب آئی ایم ڈفرینٹ دین ہیم. جی, یو آر ڈفرینٹ دین ہیم. اور ہر کسی کا ڈپریشن کے اندر جو سمٹم ہے, کچھ لوگوں کے ڈپریشن, کئی لوگوں کی تو جو آف کورس سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایٹنگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بڑھ جاتی ہے, کچھ کی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو سلیپ ہے ڈپریشن میں, کچھ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی بڑھ جاتی ہے. وہ ہر وقت سوتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں اس دوبارہ سے فیز میں نہ آنا پڑے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جو کچھ لوگوں کو جو ہے ڈپریشن کے اندر کھانے کی کم ٹینڈنسی شروع ہو جاتی ہے, کچھ لوگ زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کھانا چھوڑ دیں گے تو اس سے شاید ہم بہتر فیل کریں گے. اور جو بولیمیا نروزا کی طرف ہوتا ہے, جو اوور ایٹنگ کرتا ہے ڈپریشن کے اندر, وہ یہ سمجھتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں تو جب ٹینشن اور اسٹریس کے بوسٹرز آتے ہیں تو وہ اس وقت کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اس دوران میں تھوڑی سی اسے ریلیف ملتا ہے کہ آئی ایم ایٹنگ سم تھنگ, اس دوران میں وہ تھوڑا سا ریلیف فیل کرتا ہے, لیکن اس چکر میں ویٹ گین انٹینسلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو امان, آپ نے
کون سے سمٹمز اپنے اندر محسوس کیے کہ شاید آپ اس طرف جا رہے ہو؟ کیا سوسائٹل اٹیمپٹس کی طرف بھی آپ گئے یا پھر جسٹ آپ صرف کھانا کھاتے رہے زیادہ سے زیادہ؟ نہیں، سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف سوچا تھا میں نے، مگر وہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر اچھا، صاحب لائٹر نوٹ، آپ کے دوست تو بہت خوش ہوں گے کہ یار یہ اسٹریس میں بہت زیادہ کھانا کھا رہے، اس کے ساتھ ساتھ رہو، شاید ہمیں بھی جو ٹریٹس دیتا رہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اس وقت، تو بلکہ آپ کو کوئی دوست اچھا ضرور ہوتا ہے کیونکہ یو آر گوئنگ تھرو ایموشنل اسٹریس میں ہوتے ہو آپ. تو بیسکلی یہی تھا کہ سلیپ میں پرابلم ہوتی تھی. اینڈ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جب میری ان سے فرسٹ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کی میڈیکیشن وغیرہ، اور اس سے مجھے فوراً فرق پڑنے لگ گیا. پھر کاؤنسلنگ اباؤٹ لائک انہوں نے 5 گھنٹے میرے ساتھ اسپینڈ کیے کہ مجھے اس فیز سے نکالا جائے. اور آج کل آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ جو ینگ آپ ایک ریلیشن شپ سے نکل کر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسرے ریلیشن شپ میں آ گئے کہ 5 گھنٹے آپ لوگ ایک ساتھ ٹائم. یہ 5 گھنٹوں سے مراد ان کا ہے کہ ان کے ویریس سیشنز ہوتے تھے، 30-40 منٹس کا ایک سیشن ہوتا ہے، تو ایوری ویک آلٹرنیٹ ڈیز پہ میں ان کو کال کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو طریقہ ہے جس پہ آپ پیشنٹ کو بٹھا کر اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس سے ہر چیز پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، اس چیز یہ جتنا پیشنٹ زیادہ بتاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، جتنا زیادہ روتا ہے آپ کے سامنے، اس چیز سے افیکٹ پڑتا ہے کہ وہ اس ٹراما سے باہر آ سکے؟ جی بالکل، اس میں ایسے ہے کہ ایموشنل وینٹ جو ہے نا وہ ڈپریشن کے پیشنٹس کی ایک نیڈ ہوتی ہے، اور نارملی وہ سائیکیٹرسٹ یا کاؤنسلر کے پاس جا کے پوری ہوتی ہے. اور یہ لوگ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں ہر کسی سے اپنی وہ سچویشن ڈسکس کرتے ہوئے، اور اپنا انر ایموشنل میک اپ کسی سے شیئر کرنا بہت بڑا رسک بھی ہے کہ آپ ہر کسی سے وہ چیز اس لیے نہیں شیئر کر سکتے کہ ایک ولنریبل ریلیشن شپ میں آپ چلے جاتے. پروفیشنل کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہی از اے پروفیشنل سائیکیٹرسٹ اینڈ ہی ول بی کیپنگ دا کانفیڈینشیلٹی. لیکن یہاں پہ میں ایک آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اپریشیٹ خرم امان کہ اتنا انہوں نے بولڈلی اس چیز کو وہ کیا، حالانکہ میں نے ان کو کنونس نہیں کیا کہ ہی شوڈ کم اوور ود می، لیکن ہی واز ہمسیلف سو ایگر کہ جو ٹریٹمنٹ کا انہوں نے رزلٹ دیکھا in terms of emotional and psychological benefits and physical benefits of reducing weight till 25 kgs in last 3 months. اگر آپ ان کی 3 months پہلے کی pictures دیکھیں تو you won't believe that. تو اس میں ان کے لیے یہ he is very bold enough now to deliver this message to your viewers. ورنہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ میں اتنے عرصے سے سائیکیٹری کی پریکٹس کر رہا ہوں، لوگ اپنی سائیکیٹرک النیسز کو سوسائٹی سے، لوگوں سے، میڈیا سے ہڈن رکھتے ہیں. ایون بہت کم سیلیبریٹیز ایسے ہیں جو اتنے بولڈ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جیسے ٹام کروز نے پبلکلی اس کو کنفیس کیا، ڈایانا نے کنفیس کیا، پاکستان میں پروین ہمارے ساتھ ہماری جو اسٹار تھیں کہ روحی بانو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کم لوگ اتنے بولڈ ہوتے ہیں جو اس کو آ کے پبلکلی ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ریگن، ہی پبلکلی کنفیس دس تھنگ. تو اسی طرح سے ابراہیم لنکن تھے، میلانکلی کے پیشنٹ تھے، میلانکلی تھی ان کو. خرم کی یہ بڑی بولڈنس ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ اس لیے لیا کہ ان کو دیکھ کے لوگ یہ تحریک یا یہ انسپریشن حاصل کریں، لوگوں کو ہو کہ موٹیویشن کہ ہی واز اے پرسن ہو واز ہیونگ سوسائڈل آئیڈیشن، ہو واز ہیونگ ویپنگ اسپیلز ان اسپائٹ آف ہیونگ اے سکسیزفل بزنس. تو اس کے باوجود ہاں دس از ویری بریو آف یو ٹو اسٹینڈ بفور دا پیپل، ساری دنیا کے سامنے یہ بات کرنا. اور اس لیے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ان کا پہلے مس بلیف تھا، جو کہ بہت سارے لوگوں کا بلیف ابھی بھی نہیں ہے، تو ہی وانٹس ٹو اسٹینڈ ود می ایز اے برانڈ ایمبیسڈر اور این ایگزامپل اور اے رول ماڈل کہ یہ ڈپریشن یا سوسائڈل آئیڈیشن یا ایموشنل لاسز یا ایموشنل پینس یہ کوئی ایسی چیز امبیرسنگ نہیں ہے، یہ ہر ہیومن بینگ کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے. تو دس از ویری بولڈ آف ہم اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ہم فار دس. جو چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ 1 سال میں آپ کو ریکوری ہوگی یا 1.5 سال لگے گا، اگر آپ پراپر ٹائم پہ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی کین ریئلی فکس اپ یور لائف، آپ کو وہ بہتر رستہ دکھا سکتے ہیں. ہم بیسکلی سوچتے ہیں اسپیشلی پاکستان کے اندر جو کمیونٹی ہے کہ یار اگر ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کہیں کوئی پاگل خانے تو نہیں جا رہے، تو اس ٹائپ کی فیل آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. اور دنیا میں دیکھیں جتنے بھی ایکٹرز ہیں، جب بھی ان کو کوئی سیشنز لینے ہیں کسی سے جانا تو دے آلویز ہیو سائیکیٹرسٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک چیز بہت کامن ہے کہ پیر و فقیروں کے پاس دم کروانے کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ. کسی کو اسٹریس ہے، یوتھ میں بھی کسی کو اسٹریس ہے، کسی کا دل نہیں لگ رہا فار ایگزامپل،
تو اس کو لے کر جایا جاتا ہے کہ جی شاید جن بھوت یا کچھ اس ٹائپ کا کوئی ہوگا معاملہ. تو کیا یہ واقعی دس از آن آپ نے وہ بات کی ہے, آپ نے جو بات ریز کی ہے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت پریویلنٹ ہے, ان دا ایجوکیٹڈ کلاس اینڈ ان دا ان ایجوکیٹڈ کلاس, in the agriculture society and in the industrial society, even in the post industrial society. تو میں نے بہت سارے پولیٹیشنز اور اسٹارس کو بھی اسپریچول ہیلرس کے پاس جاتے میں دیکھتا ہوں, بتاتے ہیں. اس میں یہ کہ اسپریچول ہیلنگ ہیز اٹ گاٹ اٹس اون سگنیفیکینس. جو فیتھ ہیلنگ بائی فیتھ ہے اس کی ایک ایموشنل ویلیو اور اس کی ایک اسپریچول ویلیو, it's not a mythology, it's something real. اٹ از سم تھنگ ایلس. جن لوگوں کی ریلیجیس پریکٹسز اچھی ہوتی ہیں بائی دیم سیلفس, وہ ان کے اندر اسٹریس انڈیورنس زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا سب لیٹ کرنا جانتے ہیں چیزوں کو. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل یا سوشل ریزنز اور ٹریٹمنٹس ہیں, یعنی میڈیسنس, کاؤنسلنگ اور سوشل ٹریننگز اور اسپریچول ہیلنگ, میں بلیو کرتا ہوں ہم جو ہمارے براڈر سائیکیٹری کے ماڈل اب ساری دنیا میں یوز ہوتے ہیں, دیٹ از دا بایو سائیکو سوشل ماڈل, جس میں میڈیسنس بھی دینا, کاؤنسلنگ بھی دینا اور اسپریچول ہیلنگ بھی دینا. آئی نیور ڈسکریج دا پیشنٹ فار اسپریچول ہیلنگ. بالکل ڈاکٹر صاحب, میڈیسنس کتنی افیکٹو ہیں اس چیز کے اوپر بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. تو ویورز یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, آپ لیجیے بریک. ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کے اندر جو اسٹریس ہے اس کے اوپر, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے, واپس آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے.